یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جو لوگ اداس ہیں آج سب مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی تمام خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ کیجئے ہر بات پر صبر و شکر، کیونکہ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ اگر مخلص دوست میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، عین ممکن ہے ہمارا انداز نظر ہی غلط ہو۔ انداز نظر بدلیں، منظر بدل جائے گا۔ یا اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر، بے شک تو رحم کرنے والا ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، آمین۔ اطمینان اگر پیسے میں ہوتا تو سکون کبھی سجدے میں نہ ہوتا۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی دشمنی رکھتا ہے تڑ تڑ بولنے والے
ایسے لوگوں سے جو اپنی زبان کو ایسے پھراتے ہیں جیسے گائے گھاس کھانے میں چپڑ چپڑ کرتی ہے، یعنی بے سوچے سمجھے جو جی میں آتا ہے بکے جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ زندگی اس مرحلے پہ آ پہنچی ہے جہاں دل وہی چاہتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے اچھا انسان نہیں تو وہ باہر جتنا مرضی اخلاق سے پیش آتا ہو وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ سنو، تم اللہ پر توکل قائم رکھو، بہت جلد اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ لوگوں کی کثرت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے، اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ یا اللہ پاک، تو میری امید نہیں بلکہ میرا یقین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہوں۔ سب سے بہترین احساس وہ ہوتا ہے جب آپ کو خیال آئے کہ آپ ان لوگوں کے بنا بھی خوش ہیں جن کے بارے میں آپ پہلے سوچا کرتے تھے کہ ان کے بغیر جینا مشکل ہے۔ زنا ایک قرض ہے، پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ بے شک زنا قرض ہے، اگر تو نے یہ قرض لیا تو ادائیگی تیرے گھر والے، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی سے ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر عقل مند ہو تو سمجھ لے، پس جو زنا کرتا ہے
وہ اپنے گھر کی طرف راستہ دیتا ہے۔ ہر کسی کی دعوت قبول نہ کرو اور نہ ہر کسی سے تحائف لو۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے اداس ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہے۔ جو عقل مند جاہلوں سے لڑے وہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ دانا وہ ہے جو کم بولے زیادہ سنے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور الرحیم ہے۔ ہو سکتا ہے اس دنیا میں منافق لوگ بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہوگا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to